السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں یا نماز میں کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں کئی غلطیوں کی نشاندہی کر چکا ہوں یا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج جس غلطی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے نماز میں کثرت سے حرکت کرنا، ہلنا ڈلنا یا عمل کثیر یعنی کثرت سے عمل کرنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہوئے کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں، ایسی حرکت یا ایسا عمل جو نماز کے جنس میں سے نہیں ہے۔ اور جیسے کہ بعض لوگ ہم میں سے نماز کی حالت میں اپنا کپڑا درست کرتے ہیں یا اپنے کپڑے سے کھیلتے ہیں، کچھ لوگ غترہ اور شماغ صحیح کرتے ہیں، کچھ لوگ گھڑی وغیرہ برابر کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے قلم وغیرہ سے کھیلتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی حرکت نماز میں جائز ہے، مباح ہے، اور کون سی حرکت ناجائز ہے، حرام ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یا حرکت کی کتنی مقدار جائز ہے اور کتنی مقدار جائز نہیں ہے۔ ویسے حرکت کی دو قسمیں ہیں۔ نماز کے اندر جو حرکت ہوتی ہے یا جو عمل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ حرکت جو نماز کے جنس سے ہو، یعنی نماز کے اعمال میں سے ہو۔ جیسے آدمی رکوع کرنے کے لیے حرکت کرتا ہے، سجدہ کرنے کے لیے حرکت کرتا ہے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجدے کے درمیان بیٹھنے کے لیے اور تشہد کے لیے، تو وہ حرکت اور وہ عمل جو نماز کے جنس سے ہو، یعنی نماز کے اعمال میں سے ہو، نماز کے ارکان اور واجبات میں سے ہو، تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ عمل یا تو نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن ہوگا، یا نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب ہوگا، یا نماز کے سنن اور مستحبات میں سے کوئی سنت یا کوئی مستحب عمل ہوگا، تو اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی ایسی حرکت اور ایسا عمل جو نماز کے جنس سے ہو، نماز کے اعمال میں سے ہو، تو وہ بحث کا موضوع نہیں ہے یا درس کا موضوع نہیں ہے، بلکہ دوسری قسم حرکت کی جو ہے، اور وہ ایسی حرکت جو نماز کے جنس سے نہ ہو۔ ایسی حرکت جو نماز کے جنس سے نہ ہو، یعنی نماز کے اعمال میں سے نہ ہو، نماز کے ارکان، واجبات اور سنن اور مستحبات میں سے نہ ہو۔ یہی آج کا موضوع ہے، اور اس بارے میں انشاءاللہ ہم تین اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی حرکت کا حکم کیا ہے جو نماز کے جنس سے نہ ہو، یعنی نماز کے اعمال میں سے نہ ہو، تو ایسی حرکت کا یا ایسے عمل کا حکم کیا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کم اور زیادہ کی مقدار کیا ہے، یا کم اور زیادہ کی حد کیا ہے، کہ کب کہا جائے گا کہ یہ حرکت بہت زیادہ ہے، یا کب یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل بہت زیادہ ہے، اور کب کہا جائے گا کہ نہیں یہ معمولی حرکت ہے، تھوڑی حرکت ہے یا تھوڑا عمل ہے اور اس سے نماز میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تیسری چیز یا تیسری بات جو ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا نماز میں حرکت ہو جانے کی وجہ سے، ایسی حرکت جو نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے، نماز کے جنس میں سے نہیں، تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ تو یہ تین باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں یا آج کی اس لائیو ملاقات میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حرکت کا حکم کیا ہے، ایسی حرکت جو نماز کے ضمن سے نہیں ہے یا نماز کے جنس سے نہیں ہے یا نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے، کون سی حرکت کب زیادہ حرکت اس کو شمار کیا جائے گا، یا کب جو ہے معمولی حرکت اس کو کہا جائے گا، اس کے بارے میں اس کی مقدار کیا ہے، اس سلسلے میں علماء کے اقوال کیا ہیں، اور کیا حرکت کی وجہ سے نماز میں حرکت کرنے کی وجہ سے یا کوئی عمل کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یا سب سے پہلی بات کہ نماز میں حرکت کرنے کا حکم کیا ہے۔ ایسی حرکت کرنے کا حکم نماز میں کیا ہے کہ جو نماز کی جنس سے نہیں ہے، نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے، نماز کے باہر سے، جیسے کہ کپڑا وغیرہ درست کرنا، غترہ برابر کرنا، گھڑی آگے پیچھے کرنا، یا اسی طرح سے کوئی اور عمل کرنا۔ تو اس بارے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ نماز میں ایسی حرکت کرنا بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔
اصل قاعدہ کیا ہے کہ نماز میں ایسی حرکت کرنا جو نماز کے ضمن سے یا نماز کے جنس سے نہیں ہے، بغیر حاجت کے مکروہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل علم نے اس کی 5 قسمیں بیان کی ہیں حرکت کی۔ نماز میں ایسی حرکت کی جو نماز کے ضمن سے نہیں ہے، نماز کے جنس سے نہیں ہے، نماز کے اعمال سے نہیں ہے، اس کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ایسی حرکت جو واجب ہے، یعنی جس کا کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ وہ کون سی حرکت ہے؟ وہ ایسی حرکت ہے، یا اس سے مراد ایسی حرکت ہے جس پر نماز کی صحت موقوف ہے، یعنی اگر آدمی وہ حرکت نہیں کرے گا یا وہ عمل نہیں کرے گا تو نماز ہی اس کی درست نہیں ہوگی، لہذا اس عمل کو کرنا اور اس حرکت کو انجام دینا نمازی کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ حرکت کی پہلی قسم ہے، ایسی حرکت جو واجب ہے، اور اس سے مراد وہ حرکت ہے کہ جو نماز کی صحت کے لیے اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز میں کوئی شخص اپنے رومال کے اندر یا اپنے کپڑے کے اندر نجاست دیکھے، یا اس کو نجاست ملے یا نجاست نظر آئے، تو پھر نجاست کو دور کرنا اور اس کپڑے کو یا اس حصے کو یا رومال کو یا غترے کو یا شماغ کو اس کو ہٹانا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اس کے لیے حرکت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جوتے اور چپل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو خبر دی کہ آپ کے جوتے میں گندگی ہے، تو آپ نے نماز کی حالت میں ہی جوتے نکال دیے اور پھر نماز کو کنٹینیو کیا، لگاتار نماز پڑھتے رہے، یعنی بریک نہیں کیا، نماز کو نہیں توڑا بلکہ نماز لگاتار پڑھتے رہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے حوالے سے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نجاست دور کرنے کے لیے یا گندگی دور کرنے کے لیے کپڑے سے یا جگہ سے حرکت کرنا نماز کے دوران اگر ایسی چیز نظر آ جائے تو اس کو دور کرنا واجب اور ضروری ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص آیا، اس نے خبر دی کہ تم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یعنی تمہارا رخ قبلے کے علاوہ دوسری طرف ہے، تو ایسی صورت میں اس نمازی کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ حرکت کرے اور اپنا رخ اور اپنا چہرہ قبلے کی جانب کرے، ورنہ اس کی نماز ہی صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے دوران یا نماز کی حالت میں ایسی حرکت جو واجب ہے، اور اس سے مراد وہ حرکت ہے کہ جس کے بغیر نماز ہی درست نہیں ہوگی یا نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، نماز کی صحت اس پر موقوف ہے۔ دوسری حرکت، ایسی حرکت نماز میں جو نماز کے جنس سے نہیں ہے، ایسی حرکت جو حرام ہے، جس کا حکم ہے کہ حرام ہے، اور اس سے مراد ہے کہ بغیر حاجت کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے کثیر حرکت کرنا اور لگاتار حرکت کرنا، یعنی زیادہ حرکت کرنا، کثرت کے ساتھ حرکت کرنا اور لگاتار کرنا۔ تو 3 چیزیں ہیں اس میں، ایسی حرکت جو نماز کے دوران یا نماز کی حالت میں حرام ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بغیر حاجت اور بغیر ضرورت کے ہو، بغیر عذر کے ہو، بغیر کسی عذر کے ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ہو، یعنی زیادہ ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کنٹینیو ہو، لگاتار ہو۔ تو ایسی حرکت کرنا یا اس طرح سے عمل کرنا نماز کے دوران حرام ہے، اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اور جس چیز سے نماز باطل ہو جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستو، یہ ایسی حرکت کی مقدار یا تعریف ہے، یا اس سے مراد کہ جس سے نماز باطل ہو جائے گی اور جو نماز کے درمیان یا نماز کے دوران حرام ہے۔ تیسری حرکت ایسی حرکت ہے یا ایسا عمل جو مستحب ہے، یعنی جس کا کرنا، جس حرکت کا کرنا یا جس عمل کا کرنا نماز کی حالت میں مستحب ہے۔ کون سی وہ حرکت ہے جو نماز کے دوران کرنا جس کا مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے؟ اس سے مراد وہ حرکت ہے جو نماز میں کسی مستحب کام کرنے کے لیے ہو، جو نماز میں کسی مستحب کام کرنے کے لیے ہو، جیسے کہ صف کو درست کرنے کے لیے ہو، یا اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو اس کو پر کرنے کے لیے ہو، یا صف ٹیڑھی میڑھی ہو تو اس کو درست کرنے کے لیے ہو، یا اس طرح کے دیگر حرکات اور اعمال۔
تو ایسی حرکت کرنا، صف کو درست کرنے کے لیے، اگلی صف میں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے جانا، یا صف کو ٹیڑھی میڑھی اس کو صحیح کرنے کے لیے حرکت کرنا، یہ نماز کی حالت میں مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، ثواب کا کام، ثواب ملے گا ایسا کرنے پہ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے آئے تو آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، جبکہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کا سر پکڑ کے اور ان کو اپنے دائیں جانب کر دیا، بائیں سے اپنے دائیں جانب کر دیا۔ تو یہ حرکت نماز کے دوران جو ہے نماز کے مستحب اعمال میں سے ہے، تو ایسا کرنا، ایسی حرکت کرنا نماز کی حالت میں یا نماز کے دوران مستحب ہے۔ چوتھی حرکت کی قسم، چوتھی یہ ہے کہ جو مباح ہے، ایسی حرکت جو مباح ہے، جائز ہے، یعنی ثواب کا کام تو نہیں ہے اور نہ ہی گناہ کا کام ہے، جائز ہے بس۔ اس سے مراد کون سی حرکت ہے؟ مباح، جو مباح اور جائز ہے، اس سے مراد وہ حرکت ہے جو کسی ضرورت کے لیے ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ ایسی حرکت جو نماز کی حالت میں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو لیکن ضرورت کے پیش نظر، ضرورت اور حاجت کے لیے ہو، وجہ سے ہو۔ تھوڑی حرکت کی مثال ضرورت کے پیش نظر یا اس کی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھائے رہتے تھے، اپنی نواسی کو اٹھائے رہتے تھے۔ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو اس کو اپنے گود میں اٹھا لیتے، اور جب آپ سجدہ کرتے تو اس کو نیچے اتار دیتے تھے۔ تو یہ جائز ہے، اتنی مقدار میں حرکت نماز کی حالت میں جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی نواسی کو اٹھاتے تھے اور سجدے کی حالت میں اس کو اتار دیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے، نماز کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دروازہ کھولا۔ یہ بھی دلیل ہے تھوڑی عمل کے لیے کہ جو ضرورت کے پیش نظر جائز ہے۔ زیادہ کی مثال، زیادہ حرکت کی مثال جو ضرورت اور عذر اور حاجت کے پیش نظر ہو اور وہ جائز ہے، حالت جنگ میں نماز کی مثال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ خوف کی حالت میں نماز، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھنا ویسے نہیں جائز ہے، کیونکہ نماز چلتے ہوئے نماز پڑھنا، تو چلنا نماز کی حالت میں یہ عمل کثیر ہے، حرکت زیادہ حرکت ہے، لیکن یہاں جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں چلتے ہوئے نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، کیونکہ یہاں پر عذر ہے اور حاجت ہے۔ تو یہ ہے ایسی حرکت جو کہ نماز کی حالت میں مباح ہے۔ پانچویں قسم ہے جو اصل ہے، تمام حرکتوں اور تمام اعمال نماز کے دوران، نماز میں کیے جانے والے اعمال کی اصل ہے، اور وہ ہے کہ ایسی حرکت جو نماز کی حالت میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس سے مراد وہ تمام حرکات اور تمام اعمال ہیں جو مذکورہ، جو میں نے ابھی بتایا کہ واجبی حرکت، حرام، ایسی حرکت جو حرام ہے، ایسی حرکت جو مستحب ہے، ایسی حرکت جو مباح اور جائز ہے، اس کے علاوہ جو حرکات اور جو اعمال ہیں وہ مکروہ ہیں۔ اور نماز میں اکثر اور بیشتر حرکات اور اعمال کا یہی حکم ہے کہ وہ مکروہ ہیں، کیونکہ اکثر لوگ نماز کی حالت میں کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں، یا کپڑے وغیرہ درست کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ گھڑی درست کرتے ہیں، بعض لوگ اترا درست کرتے ہیں، بعض لوگ داڑھی سے کھیلتے ہیں، بعض لوگ جو ہے بدن کے کسی حصے میں کھجانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ مکروہ کے ضمن سے ہے، یا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر زیادہ ہو وہی حرکت یا وہی عمل، اگر زیادہ ہو مقدار میں اور لگاتار ہو، کنٹینیو ہو اور بغیر ضرورت کے ہو، تو وہ حرام ہے اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ، اہم مسئلہ یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا یا کیسے فیصلہ کیا جائے گا یا کیسے معلوم ہوگا کہ نماز کی یہ حرکت یا نماز میں یہ حرکت یا یہ عمل کثیر ہے یا قلیل، یعنی زیادہ ہے یا تھوڑا ہے۔
یہ عمل زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، کیسے حکم لگایا جائے گا، کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو اس بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ کب کسی عمل کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ زیادہ اور اس سے اب نماز باطل ہو جائے گی، اور نہ ہی اجماع ہے اہل علم کا اس بارے میں کوئی اجماع بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کے درمیان، ائمہ کے درمیان اس بارے میں شدید اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں کم و بیش 7-8 اقوال ملتے ہیں، 7-8 اقوال ملتے ہیں کہ عمل کثیر کب اس کو کہا جائے گا کہ یہ عمل کثیر ہے یا یہ حرکت کثیر ہے، زیادہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 3 یا اس سے زیادہ بار ہو تو وہ حرکت کثیر ہے یا وہ عمل زیادہ ہے، بعض نے عرف کا اعتبار کیا، بعض نے کچھ اور کہا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے اور اس بارے میں نہ تو اجماع ہے۔ اس لیے صحیح اور راجح یہی ہے کہ نماز میں اگر کثرت کے ساتھ حرکت ہو، زیادہ کثرت کے ساتھ اور لگاتار حرکت ہو اور بغیر ضرورت کے ہو، تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نواسی کو اٹھا کر کے نماز پڑھنا، نماز کی حالت میں نواسی کو گود میں لے کر کے نماز پڑھنا ثابت ہے، دروازہ کھولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو کثرت کا یا قلت کا جو ہے اعتبار کرنا یا اس کو فیصلہ، اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا، اس بارے میں کوئی نص موجود نہیں، جیسا کہ میں نے اور آپ لوگوں کو بتایا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر 3 چیزیں ہوں، اگر کثرت کے ساتھ کوئی عمل ہو، کثرت کے ساتھ کوئی حرکت ہو اور زیادہ لگاتار ہو اور بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے ہو، تو پھر وہ نماز کی حالت میں حرام ہے اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اب سوال پیدا ہو، تیسرا مسئلہ یا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر نماز میں ایسی حرکت ہو جائے جو مکروہ یا مباح کے ضمن سے ہے تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے؟ کیونکہ اگر واجبی حرکت ہو تو اس کو کرنا واجب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا گندگی دور کرنے کے لیے، قبلہ درست کرنے کے لیے، اور اگر حرام ہے یعنی بہت زیادہ حرکت ہے اور لگاتار ہے تو پھر وہ تو حرام ہے اور نماز ہی اس سے باطل ہو جائے گی۔ بچا اور جو مستحب ہے اس کو بھی کرنا بہتر ہے، بچا مکروہ اور مباح یعنی جو ناپسندیدہ ہے، اور مباح جو کسی تھوڑی حرکت ہو یا زیادہ حرکت ہو کسی ضرورت کے پیش نظر، تو جو جائز حرکت ہے اس کے لیے یا جو مکروہ ناپسندیدہ ہے، اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کر لے یا ایسا عمل کر لے تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ البتہ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ اس بارے میں صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی حرکت ہو جائے جو مکروہ اور مباح کے ضمن سے ہے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو نہیں کرنا۔ تو نماز کی حالت میں کثرت کے ساتھ حرکت کرنا، کثرت کے ساتھ کوئی عمل کرنا جو نماز کے ضمن سے یا نماز کے جنس سے نہیں ہے، بغیر ضرورت کے ایسا کرنا، کثرت کے ساتھ کرنا، لگاتار کرنا، یہ میرے دوستو حرام ہے اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر کثرت کے ساتھ نہ ہو یعنی اور لگاتار نہ ہو تو وہ مکروہ ہے اگر بغیر ضرورت کے ہو۔ لہذا ہمیں نماز کے دوران خشوع اور خضوع کو لازم پکڑنا چاہیے، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور حرکت اور عمل سے نماز کے دوران کوئی بھی حرکت کرنے سے اور اسی طرح سے عمل کرنے سے، کوئی ایسا عمل جو نماز کے اعمال میں سے نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔